بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حالات جو ہیں وہ تیزی سے ہو رہے ہیں خراب، اور تیزی سے بدلتے ہوئے جو حالات ہیں اس میں جو عام انتخابات ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، ان کا جو انعقاد ہے 30 اپریل کو، وہ بھی مشکل میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ حکومت وقت اس معاملے کے اوپر کسی طور پر بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جس سے ایک نیا آئینی اور قانونی جو بحران ہے وہ جنم لے گا، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ دوسری طرف جو آرمی چیف ہیں جنرل سید عاصم منیر، ان کو بھی بڑی فکر ہے ملک کی، خاص طور پر ملک کی اکانومی کی، معاشی صورتحال۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے بزنس کمیونٹی سے کل ملاقات کی، بڑی تفصیلی ملاقات کی، ان کے مسائل سنے۔ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی تھی، ان کے مسائل سنے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان سے یہ تعاون بھی مانگا کہ وہ ان مشکل حالات میں جو ہے وہ پاکستان کی مدد کریں، حکومت کی مدد نہ کریں، پاکستان کی مدد کریں، کہ پاکستان اس وقت بحران میں ہے۔ تو پھر جو ان کے مسائل تھے، خاص طور پر ایل سی نہ کھلنے کی وجہ سے ڈالرز کی کمی اور دیگر مسائل، اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ اس بارے میں حکومت وقت سے بات کریں گے۔ ویسے وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، حالانکہ ان کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اس چیز کا بھی کہ وہ اپنی جو ٹیم ہے اس میں تبدیلیاں لائیں۔ ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے بعض حلقوں کی جانب سے، خاص طور پر وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بگوڑے ہیں، جو فوج کا حصہ رہے اور اب وہ باہر بیٹھ کر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ٹرینڈ چلا رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف، اور ان کے اوپر بے بنیاد قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے وہ جواب اس وجہ سے نہیں دے رہے، یعنی کہ ان کے حافظ قرآن ہونے کو بھی مذاق بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی باتیں کی جا رہی ہیں اور ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے تحریک انصاف ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، سیاسی طور پر وہ چیزوں کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ان کا ایک موقف شروع سے رہا ہے کہ سیاست سیاستدانوں کا کام ہے۔ اب یہاں پہ جو دوسری بات جو آپ سے کرنا بہت ضروری ہے، وہ حکومت کے اندر بہت زیادہ بے چینی ہے، پلان کوئی نہیں ہے بالکل۔ یہ میں آپ کو بتا دوں آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ یہ اس قسم کا پلان اگر ہوتا تو یہ پھر صورتحال نہ ہوتی، لیکن کوئی نہیں ہے۔ بڑے ارسطو قسم کے وزیر خزانہ آئے چلے گئے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے بڑے کرائسس سے ملک کو نکال لیں گے، نہیں نکال سکے۔ اب تو ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط بھی مان لی، اس کے باوجود ابھی تک سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہوا، اور سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد جا کر پھر کہیں جا کر جو ہے وہ ہوگا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا میٹنگ ہوگی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کا بھی شیڈول ہی نہیں آیا۔ جب تک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ نہیں ہوگی پاکستان کو پیسہ نہیں ملے گا، جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کہ جو حج ہے وہ بھی اب حاجیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈالر میں فیس جمع کرائیں، حج فیس۔ اگر وہ ڈالر میں جمع کرائیں گے تو ان کا نام قرآن اندازی میں شامل نہیں ہوگا سرکاری حج کرنے والوں کی، اور جو پیسوں میں جمع کرائیں گے روپیوں میں تو وہ پھر ان کا نام ان کو قرآن اندازی کرنی پڑے گی۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی، اور زر مبادلہ کے ذخائر وہ آپ کے سامنے ہیں۔ چین نے تھوڑی بہت مدد کی ہے، وہ بھی جو ہم نے ان کو قرضہ پہلے واپس کیا تھا وہ ہم نے ان سے واپس لے لیا۔ یہ سارے موضوعات پہ میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ملک اس وقت بحرانوں میں ہے اور پلان نہیں ہے۔ پہلے ہوتا تھا پلان اے ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے۔ عمران خان کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ملک مزید تباہی کا، بربادی کا، مزید بحرانوں کا شکار ہو، تاکہ وہ عوام باہر نکلیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے آئے گا۔ اسلام آباد جیسے، میں ایک رپورٹ کے مطابق بات بتا رہا ہوں کہ بدامنی اور بے روزگاری اتنی بڑھ گئی کہ نوجوان جو ہیں، جو کہ اب وہ چور بن گئے، جو ڈاکو بن گئے، سر عام لوٹ مار شروع ہوگی۔ اب اوسطاً اسلام آباد وفاقی دارالحکومت 15 لاکھ آبادی کا شہر ہے،
کہ یہاں کے پوسٹ سیکٹرز میں یہ چھینا چھپٹی شروع ہو گئی ہے. لوگ موبائل چھین رہے ہیں لوگوں سے، خواتین کے پرس چھین رہے ہیں، اور تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. 30 سے 40 واقعات روزانہ کی بنیاد پر یہ ہو رہے ہیں. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب یہ واقعات بڑھ جائیں، لوگ پستول نکال لیں، اسلحہ نکال لیں. تو یہ تمام تر صورتحال انتہائی ایک ایک ایسی طرف جا رہی ہے کہ جس کا پھر ہمارے پاس کوئی مداوع نہیں ہوگا، ہم اس کو روک نہیں سکیں گے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے. تمام تر صورتحال کے تناظر میں یہ کہنا کہ حکومت وقت کو بھی آپ الیکشن کروائیں نہ کروائیں، وہ کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ملک بحرانوں سے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب جب مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی، ابھی تو رمضان آنا ہے اور بھی مہنگائی بڑھے گی، تو کس طرح چیزوں کو کنٹرول کریں گے، کس طرح ان پہ قابو پائیں گے؟ وہی بات ہے، آرمی چیف بھی کہہ رہے تھے کہ مشکل وقت ہے، مدد کریں، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. اور سب کو اب ہے نا 15% کٹوتی ہوئی ہے. ڈیفنس کا ترقیاتی بجٹ، غیر ترقیاتی بجٹ، وہ بھی 15% کم ہوا ہے. ضمنی اخراجات، کفایت شعری اقدامات، اگر واقعی اس کے اوپر عمل درآمد صحیح معنوں میں ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اپنی صورتحال، اپنی ان چیزوں کے اوپر قابو پا سکیں. لیکن یہاں پر تو جو ہے وہ اشرافیہ اور جس طرح لمبے لمبے گارڈز اور لمبے لمبے قافلے لے کر چلتے ہیں، وہ اس کو کون روکے؟ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یہ اس وجہ سے آج یہ دکھ بھری باتیں کر رہا ہوں کہ ملک اس وقت جن بحرانوں کے میں گرا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک پورے کا پورا ایک پلان چاہیے. صرف IMF کافی نہیں ہے. آپ کے سیاسی حالات، ملک کے داخلی سلامتی کے، امن و امان کی صورتحال، سارا کچھ اس وقت جو ہے وہ بحرانوں میں گرا ہوا ہے. اور ایسے میں ہر ایک ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ کل الیکشن ہو جائیں، عمران خان آ گیا، فلاں آ گیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، عمران خان اگر الیکشن جیت جاتا ہے تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت وقت اور یہ جماعتیں بیٹھی یہ نہیں مانیں گے. اور اگر یہ جیت گیا تو عمران خان نہیں مانے گا، وہ تو سڑکوں پہ رہے گا. وہ تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں پاپولر ہوں اور میں نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ تو یہ آس لگا کر بیٹھا ہوا ہے. لیکن کچھ اور بھی فیصلے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو تو وزیر اعظم نہیں بنانا، اس کو ہم بنا کے اس کو آزما کر دیکھ چکے، یہ تباہی کر دے گا، بربادی کر دے گا. یہ تو جناب آتے ہی GHQ کو تالا لگا دے گا، ISI کو تالا لگا دے گا، کیونکہ وہ تو فوج کے خلاف جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اداروں کے خلاف جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں، وہ تو اس طرح کے، وہ تو اس کے تضائم اس طرح کے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو مد نظر رکھا جانا، اس کو سامنے رکھنا. ملک کا استحکام، پاکستان کا استحکام، سیاسی باتیں ہم بہت کرتے ہیں، خبریں بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ملک میں استحکام نہیں ہوگا معاشی اور سیاسی، تو پھر ملک کا دفاع کمزور ہوگا، سیکیورٹی کمزور ہوگی. تو اس طرف سب کو جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.